بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض خواتین مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہر رہا یا پھر بانجھ پن ہے، لوگ کہتے ہیں یا ڈاکٹر کہتے ہیں یا دائی کہتے ہیں کہ آپ بانجھ، آپ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے یا ایسا پڑھنے کو بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا حمل ٹھہرنے لگ جائے۔ تو کیا ہمارا حمل کبھی بھی نہیں ٹھہرے گا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، میں پہلے ایک چیز کو واضح کر دوں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ سیٹ ہو جائے کہ آپ کو عمل کرو گے تو پھر وہ کس طرح سے عمل کرو گے۔ عمل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جو آپ کو پڑھنے کو دوں گی نا میں، اس کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ پہلے آپ کا دماغ سیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس بات پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ کس کی چاہت ہے؟ یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ کسی ڈاکٹر کے کہنے یا کسی دائی کے کہنے پر پتھر پہ لکیر نہیں کر دو کہ کسی نے دعویٰ نہیں کر دیا آپ کو۔ دیکھو، دعویٰ تو صرف نبی یا پیغمبر کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر یا کسی دائی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا حمل نہیں ٹھہر سکتا، یا آپ بانجھ ہو، آپ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، آپ بانجھ ہو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑو یہ وہ، تو آپ نے جو ہے ان کی باتوں کو پتھر پہ لکیر نہیں مان لینا۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کا راستہ چننا ہے۔ دیکھو، آپ نے اللہ کی چاہت کو پہلے مقدم رکھنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، بہت ساری حدیث قدسیاں ہیں جن میں سے ایک بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے جو دل کو بڑا ڈھارس دیتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں تجھ کو جو تیری چاہت ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے۔ تو اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ کسی درگاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی عامل بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انگوٹھیاں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں کوئی دھاگے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی دیے جلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں فرمائی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، ایک بہت خوبصورت سورہ ہے سورہ مریم، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ آپ اس کو ایک بار ترجمہ کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد جب تک آپ کے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، ابھی آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہے نعوذ باللہ کہ آپ بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتے، آپ بالکل واقعی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، نہ آپ میں اتنی طاقت ہے، نہ مجال ہے، نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ آپ میں اتنی قدرت ہے کہ آپ بچہ پیدا کر سکو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی قدرت سے عطا کرے گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو کے حوالے کر دیا اپنے تمام معاملات تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ چاہے آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، دونوں چاہیے، بہت سارے بچے چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ میرے سامنے اتنے انگنت کیسز ہیں کہ جن کو 40 50 سال کی عمر میں بھی بچے ہوئے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے۔ میری والدہ نے جس کو بتایا ہے، میں نے جس کو بتایا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ نے عطا کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے بتایا، میں بتا رہی ہوں سورہ مریم کی قدرت۔ دیکھو، قرآن پورا ایک معجزہ ہی معجزہ ہے، تو ہر صورت، ہر لفظ، ہر آیت معجزہ ہی معجزہ ہے۔ سورہ مریم کو آپ نے پڑھنا ہے، ابھی آپ شروع کر دو، اور آپ نے بچہ ڈیلیوری تک پڑھنا ہے۔ دیکھو میرا یقین کتنا ہے نا، میں کتنی یقین کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ نے بچے کی ڈیلیوری تک پڑھنا ہے، اس کا مطلب ابھی تو کچھ نہیں ہے آپ کو، لیکن یقیناً آپ کو حمل ٹھہرے گا، پھر آپ کو اولاد ہوگی انشاءاللہ عز وجل۔ تو آپ نے بچے کی ڈیلیوری سے پہلے تک، بالکل پہلے تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کیسے پڑھو گے سورہ مریم؟
آپ چاہو تو ایک دفعہ پوری پڑھ لو، ٹھیک ہے، یا چاہے تو آپ آدھا آدھا پارہ پڑھ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے، چاہے تو آپ 4 4 صفحے کر کے پڑھ لو سورہ مریم. سورہ مریم چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے، پڑھنے میں پورا دن ایک پڑھنے میں آپ کو شاید مشکلات یا دقت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ اب وقت جو ہے نا بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس گھر میں کام بہت سارے ہوتے ہیں. تو آپ نے دن میں کوئی بھی وقت آپ نے مخصوص نہیں کرنے کی ضرورت، چاہے رات میں کوئی وقت مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دن میں، رات میں، جب بھی آپ کو ایک فرصت ملتی ہے کام کاج سے، شوہر سے، بچوں سے، جب آپ کو جب بھی فرصت ملتی ہے، چاہے فجر کے ٹائم ہو، چاہے عصر کے وقت ہو، چاہے عشاء کے بعد ہو، چاہے تہجد کے وقت ہو، آپ نے سورہ مریم لے کر بیٹھنا ہے. اس کو آپ نے پہلے تو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو، ٹھیک ہے، بڑی محبت سے. اس کے بعد آپ نے بچہ ڈیلیوری تک اس کو پڑھنا ہے، چاہے آپ 2 2 صفحے کر کے پڑھو، چاہے آپ 1 1 صفحہ کر کے پڑھو، چاہے آپ آدھا آدھا صفحہ کر کے پڑھو. اگر آپ کا حمل انشاءاللہ عز و جل ٹھہر جائے گا، اس کے بعد آپ کی طبیعت بھی نیم گرم ہوتی رہے گی، اس کے باوجود بھی آپ نے سورہ مریم نہیں چھوڑنی. چاہے وہ آپ آدھا صفحہ ہی کیوں نہ پڑھو، چاہے وہ آپ 1 آیت ہی کیوں نہ پڑھو، آپ نے سورہ مریم کو نہیں چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا نا، ایک تو آپ کے انشاءاللہ حمل ٹھہرا رہے گا، حمل بھی ضائع نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کو بچے کی ڈیلیوری میں بھی انشاءاللہ عز و جل آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بے اولاد ہیں، جن کو اولاد کی بہت چاہت ہے، میرے رب تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو اولاد صالح عطا فرما. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.